میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات گناہوں کی نحوست ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی، رکن مجلس شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری نے اپنے سنتوں بھرے بیان میں روئے زمین پر سب سے پہلے ہونے والے گناہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے نقصانات اور اس کے سبب ایمان کے برباد ہونے کے واقعے کو بیان کیا۔ اس سنتوں بھرے بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس وی سی ڈی کو اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچنے اور نیک بننے کا جذبہ نصیب ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں ہر وقت آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں تو کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری دنیا و آخرت کی تمام مشکلیں آسان فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں مشہور آیت درود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے۔ ہر ایک مجلس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی ایک مرتبہ اور اس سے زیادہ مستحب ہے۔ واجب ایک مرتبہ ہے اور اس سے زیادہ مستحب، یہی قول معتمد ہے، قابل اعتماد ہے، اور اس پر جمہور ہیں۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکریم ہے۔ علماء نے اللہم صلی علی محمد کے معنی یہ بیان کیے کہ یا رب عز و جل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عظمت عطا فرما۔ کس طرح؟ دنیا میں ان کا دین بلند کر کے، ان کی دعوت غالب فرما کر، آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر، ان کا ثواب زیادہ کر کے، اور اولین و آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر، اور انبیاء و مرسلین و ملائکہ اور تمام خلق پر ان کی شان بلند کر کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے
حابیل و قابیل کا قرآنی واقعہ سماعت فرمائیے اور عبرت کے مدنی پھول چنی. چنانچہ خزائن العرفان، نور العرفان، تفسیر نعیمی وغیرہ میں ہے ام البشر یعنی تمام انسانوں کی امی، ماں، حضرت سیداتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی. ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، جبکہ آدمی صرف حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی شینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد پر منحصر تھے، تو مناکحت کی یعنی نکاح کی کوئی اور صورت نہیں تھی. اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اس لیے کہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، وہ اس کا طلبگار ہوا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا کہ جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی وہ تیری بہن ہے، لہذا بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، کیا اللہ تعالی نے بھی یہی حکم دیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں قربانیاں لاؤ. چنانچہ جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا. اس زمانے میں قربانی جو مقبول ہوتی تو آسمان سے آگ اتر کر اس کو کھا لیتی تھی. قابیل نے قربانی کے لیے گندم کا ڈھیر جمع کیا، حابیل نے بکری قربانی کے لیے پیش کی. آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو لے گئی. قابیل کی گندم گیہوں جو تھی وہ چھوڑ گئی. اب قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا. حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام جب حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھ کو قتل کروں گا. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری رد کر دی گئی اور تو اقلیمہ کا حقدار ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے. حابیل نے کہا قربانی کا قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے. تو متقی ہوتا تو تیری قربانی یقیناً قبول ہوتی. یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ یہ قابیل اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ ہرگز تجھ پر نہ اٹھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، اس لیے کہ میری طرف سے ابتدا نہ ہو، باوجود یہ کہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، قوی ہوں، توانا ہوں. یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے. یہ قابیل میں تو یہی چاہتا ہوں مجھ کو قتل کرنے کا گناہ اور اس سے پہلے جو گناہ تو نے کیے، والد کی نافرمانی، حسد، خدائی فیصلے کا انکار، حرام عورت کو حاصل کرنے کی کوشش، یہ سب گناہ تیرے پلے پڑے تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ تو شریعت مطہرہ کے حکم کا انکار کر کے اللہ تعالی کے فیصلے کا انکار کر کے کافر ہو چکا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سگے بھائی کا قتل کوئی آسان کام نہیں تھا.
قتل سے قبل قابیل کو بھائی کی محبت، اس کی نیکی، اس کی پاکیزگی، باپ کی ناراضی، اللہ تعالی کے غضب کا خیال آیا ہوگا، لیکن حسد کا جذبہ غالب ہوا اور قابیل نے حابیل کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل کر اسے ہلاک کر دیا۔ قتل کے بعد 40 دن تک لاش کو کندھے پر لیے پھرتا رہا۔ آخر کار پروردگار عز و جل نے ایک کوا بھیجا جو مرے ہوئے کوے کو لایا۔ اس کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو ریت دی، مرے ہوئے کوے کو دفن کیا۔ یوں قابیل کو دکھایا گیا کہ مردے کس طرح دفن کرتے ہیں۔ چنانچہ کوے کو دیکھ کر قابیل نے حابیل کی لاش کو دفن کیا اور افسوس کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے دفن بھی نہیں کرنا آتا۔ قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، پارہ 6 آیت نمبر 27 تا 31، ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی ناقبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کروں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کو ریتتا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا ہے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے قابیل اور حابیل کا واقعہ سماعت فرمایا۔ روئے زمین پر یہ پہلا گناہ تھا۔ سبب کیا ہوا؟ حسد۔ آسمان پر جو پہلا گناہ ہوا اس کا سبب بھی حسد تھا۔ چنانچہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علی رحمت اللہ الکوی تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں، سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں صادر ہوا وہ حسد تھا، جو شیطان نے آدم علیہ السلام سے کیا اور راندہ درگاہ ہوا۔ اسی طرح زمین پر بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد ہی تھا، جو قابیل نے حابیل سے کیا، جس سے قتل و غارت گری کا آغاز ہوا۔ اور یہ یاد رکھیے، چونکہ قتل کا آغاز قابیل سے ہوا، قاف سے قابل قاف سے قتل، یوں آسان رہے گا، یاد ہو جائے گا آپ کو۔ قتل کا آغاز قابیل سے ہوا تو اب قیامت تک جو قتل ہوں گے ناحق، اس کا گناہ قابیل کے ذمے بھی لکھا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسد نے ایک نبی زادے کو حرام عورت کا طالب بنایا۔ حسد نے باپ کی نافرمانی پر ابھارا۔ حسد نے حقیقی بھائی کا قتل کروا دیا۔ شریعت اور پروردگار کے فیصلے کا انکار بھی حسد کی بنا پر ہوا اور وہ بدبخت کافر ہو گیا۔ تفسیر نعیمی میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، سب سے پہلے آتش پرستی قابیل نے کی۔ اسی حسد کے مارے بد نصیب
قابیل نے ہی ستار، سارنگی، گانے باجے کے آلات ایجاد کیے، یہ موجود ہے۔ اپنی بہن اقلیمہ کو عدن لے بھاگا اور اولاد حرام کا باپ بنا۔ اس بد نصیب حاسد کا انجام کیا ہوا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، سنا ہوا ہے نا، دیکھیں کیسا ہوا ہی۔ جب یہ قابیل بوڑھا ہوا تو اس کی اولاد اس سے پتھر مارا کرتی تھی، اس نے پتھر کے ذریعے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا۔ تو جب بوڑھا ہوا تو اس کی جوان اولاد اس کو پتھر مارتی تھی۔ آخر کار اپنے ہی ایک بیٹے کے ہاتھوں یہ قتل ہو گیا، الیاذ باللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اسی نامراد حسد نے شیطان کو مردود کیا۔ اولاً اس کا نام تھا عزازیل، اور یہ تھا معلم الملکوت، فرشتوں کا استاذ، سب سے بڑا عالم، عابد، زاہد، زمین و آسمان میں عبادت کے چرچے، مگر حسد نے اس کو راندہ درگاہ کروا دیا۔ اسی نامراد حسد کی بنا پر حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام پر ظلم ہوا، بھائیوں نے مارا، کنویں میں دھکیلا اور 20 سکوں کے عوض قافلے والوں کے ہاتھوں بیچا اور والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور مصر کے بازار میں بکوایا، قید خانے میں ڈلوایا۔ اسی حسد کی وجہ سے یہودی قبول اسلام سے محروم رہے۔ یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل کو عطا ہو، یعنی نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوتے۔ ان کی خواہش کے خلاف یہ منصب عطا ہوا بنی اسماعیل کو، تو انہوں نے حسد کیا اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بجائے انکار کیا۔ حالانکہ یہی یہودی میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔ جب یہودیوں نے نبی آخر زمان رحمت عالمیہ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت، نصرت، غلبہ، عزت جیسی نعمتیں ملتی دیکھیں تو حسد پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاسدوں یعنی یہودیوں کے حسد کو آشکار فرمایا۔ سنیے، چنانچہ سورۃ النساء پارہ 5 آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ترجمہ کنز الایمان، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسد کی بنا پر قریش کے اشراف، قریش کے معززین یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالی کے سچے نبی ہیں، پھر بھی انہوں نے انکار کیا اور دولت ایمان سے محروم رہے۔ چنانچہ تفسیر نور العرفان میں قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن اخنس بن شریک، ابو جہل کا گہرا دوست، ابو جہل کو علیحدگی میں لے کر گیا، کہا سچ بتا محمد سچے نبی ہیں یا جھوٹے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابو جہل نے بکا نبی تو سچے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمارے آقا اتنے سچے ہیں کہ کافر بھی آپ کو سچا جانتے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل نے کہا میں یہ سوچتا ہوں ساری عزتیں انہی کو ملی ہوئی ہیں، نبوت کا بھی ہم اقرار کر لیں تو ہمارے لیے کیا بچا؟ معلوم ہوا حسد نے ہی کفار قریش کا بیڑا غرق کیا اور قبول اسلام کی نعمت سے محروم رکھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
حسد یہ ہے کسی شخص میں کوئی خوبی دیکھی اور اس کو اچھی حالت میں پایا، اس کے دل میں یہ آرزو ہے کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے اور مجھے مل جائے۔ اگر یہ تمنا ہے کہ میں بھی ویسا ہو جاؤں، مجھے بھی وہ نعمت مل جائے، یہ حسد نہیں، اس کو کہتے ہیں غبطہ، رشک۔ کسی کی نعمت پر حسد کرنا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، دینی نعمت ہو یا دنیاوی نعمت، کیونکہ اس میں دوسرے کی نعمت کی زوال کی تمنا ہے، آرزو ہے کہ اس سے نعمت چھن جائے، اس کا حسن و جمال چھن جائے، اس کا مال چھن جائے، اس کی عزت خراب ہو جائے، اس کی شہرت جاتی رہے۔ اگر یہ رشک دینی نعمت پر ہے، حسد تو حرام ہے۔ اور اگر رشک ہے کہ جو نعمت اسے حاصل ہو مجھے بھی مل جائے، اگر وہ دینی نعمت ہے تو ایسا کرنا جائز بلکہ مستحب ثواب کا کام ہے۔ اور اگر دنیاوی نعمت پر رشک ہے کہ جو دنیاوی نعمت اسے ملی مجھے بھی مل جائے تو یہ مناسب نہیں۔ ماشاءاللہ سردار آباد بھر کے تعلیمی اداروں کے دعوت اسلامی سے پیار کرنے والے جمع ہوئے ہیں۔ کیا کچھ پڑھتے ہیں ہمارے طلباء، شب و روز رٹے لگاتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے فی نفسی ہی کوئی علم برا نہیں ہے، اس کا یوز یا مس یوز برا ہے، مس یوز برا ہے ظاہر۔ تو یہ جو میں حسد کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، یاد رکھیے حسد حرام ہے، اس سے بچنا فرض ہے، اور اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ یہ فرض علوم میں سے جسے حسد کے بارے میں علم نہیں وہ گناہ گار ہے، اس کے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جو فرض نہیں ہے وہ تو ہم دن رات اس میں لگے رہیں، اور جو فرض ہے اس کی ہمیں ڈیفینیشن تک پتہ نہ ہو۔ حسد کی تباہ کاریاں سماعت فرما لیجیے۔ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان مشکاہ شریف میں ابو داود شریف کے حوالے سے یوں لکھا ہے، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ بہار شریعت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہے، حسد ایمان کو ایسا بگاڑتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو بگاڑتا ہے۔ ایلوا یہ بہت ہی کڑوی چیز ہے، اب انتہائی کڑوی چیز شہد میں ڈال دی جائے تو شہد کا ذائقہ تو خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح حسد ایمان کو بگاڑ دیتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکاہ شریف میں ہے، آہستہ آہستہ تمہارے اندر اگلی امتوں کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، یعنی حسد اور بغض۔ بغض کیا ہے؟ دل کی چھپی ہوئی دشمنی، اس کو بغض کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، اور اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ کسی مسلمان کے لیے دل کے اندر دشمنی رکھنا یہ بغض ہے، کینہ بھی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک؟ فرمایا آہستہ آہستہ تمہارے اندر اگلی امتوں کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، یعنی حسد اور بغض یہ دین کو مونڈنے والی بیماریاں ہیں، بال کو مونڈنے والی نہیں۔ بہار شریعت میں ہے، حسد اور چغلی اور کہانت نہ مجھ سے ہے نہ میں ان سے ہوں، یعنی مسلمانوں کو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ طبرانی شریف میں ہے، لوگ اس وقت تک خیریت اور اچھی حالت میں رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، اور نہ تو عیب جوئی کرو، نہ کسی کی خفیہ باتیں سنو، اور نہ دھوکہ بڑائی کرو، اور نہ ایک دوسرے سے حسد و بغض کرو، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ احیاء العلوم میں ہے، فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ ان میں مال زیادہ ہو جائے گا، پھر وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ احیاء العلوم میں ہے، فرمایا بے شک اللہ تعالی کی نعمتوں کے کچھ دشمن ہیں۔ عرض کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟
فرمایا وہ لوگوں کو ملنے والے عطیات خداوندی پر حسد کرتے ہیں. کسی کو نعمت کسی کے پاس ہے, کس نے دی ہے جس سے ہم حسد کر رہے ہیں؟ وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے, چھن جائے, جس کی ہم تمنا کر رہے ہیں, یہ نعمت اس کو کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی نا. تو حاسد اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. حضرت سیدنا زکریا علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے حاسد میری نعمتوں کے دشمن ہیں, میرے فیصلے سے ناراض ہیں, اور میں نے اپنے بندوں کے درمیان جو تقسیم رکھی ہے وہ اس تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ان شاہی فرامین سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے, حسد نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے, حسد ایمان کو بگاڑ دیتا ہے, حسد دین کو موڑ دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. حسد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. حسد اچھی حالت کو خراب کرتا ہے. حسد مسلمانوں کی آپس میں بھائی چارگی قائم ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے. حسد قتل و غارت گری کا سبب بنتا ہے. حسد اللہ عز و جل کی نعمتوں کا دشمن بناتا ہے اور اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی نہیں ہونے دیتا. تنبیہ الغافلین میں فقی ابو لیث سمرقندی علی رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں, حاسد کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہر ایک کو شکوہ ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اس کے اسباب پر بھی تو غور کریں. مال کیسا کھاتے ہیں؟ جس سے شکوہ کر رہے کہ تو ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا, اس کے حکم کتنا مانتے ہیں. اور حسد جیسی بری عادت میں گرفتار ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو حاسد کی دعا قبول نہیں ہوتی. بعض دانا حکاماء سمجھدار لوگ ان کا کہنا ہے حسد ایک زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا اور حسد کرنے والے کو یہی سزا کافی ہے. اگر حاسد کے لیے کوئی اور سزا نہ ہو, حسد ہو کہ اس کے دل میں جلن ہے کہ اس کے پاس آواز اچھی کیوں ہے, اس کے دل میں جلن ہے اس کو عزت کیوں مل گئی, اس کو جلن ہے اس کو یہ ذہانت کیوں مل گئی, اس کی زیادہ آنر ہوتی, اس کے دل میں جلن ہے. تو جس کو اللہ نے نعمت دی وہ تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور یہ اپنی حسد کی آگ میں جل رہا ہے. تو اس کے لیے یہ سزا بھی کافی ہے, حالانکہ سزائیں اس کو اور بھی ہیں. بعض بزرگ کہتے ہیں جو حسد کرنے والے ہیں, نعمتیں دیکھ کر جلنے والے ہیں, انہیں محفلوں میں ذلت و مذمت ملتی ہے, فرشتوں کی طرف سے لعنت ملتی ہے, قیامت کے دن عذاب اور رسوائی حاصل ہوگی. حاسد خود اپنا ہی دشمن ہے, جو کسی کی نعمت پر جل رہا ہے وہ نقصان اپنا ہی کرتا ہے. اس ضمن میں ایک بہت ہی دلچسپ حکایت سنیے توجہ کے ساتھ. یہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھی. ایک شخص بادشاہ کے دربار میں مقرب تھا, اس کو قرب حاصل تھا, پسندیدہ تھا. یہ بادشاہ کے دربار میں سامنے کھڑا ہوتا بادشاہ کے, اور نصیحت کے طور پر یہ کہا کرتا, بڑی اچھی بات کہتا, سنیے. یہ کہتا نیک کے ساتھ نیکی کرو اور برے سے برائی نہ کرو, کیونکہ برے شخص کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے. بادشاہ اس درباری کو بہت پسند کرتا تھا, وہ لائک کرتا تھا. ایک شخص کو حسد پیدا ہوا, کیونکہ جس کو نعمت ملتی ہے اب اسے حسد شروع ہو جاتا ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کل ذی نعمت محسود, ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. ایک شخص نے حسد کرتے ہوئے بادشاہ کے مقرب کی شکایت کی. بادشاہ کو کہا علی جا آپ اس شخص کو اتنا نوازتے ہیں, اتنا قرب دیتے ہیں,
حالانکہ یہ تو لوگوں کو کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے. بادشاہ نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے بھائی؟ کہا آپ اسے قریب بلا کر دیکھیے, یہ منہ پر ہاتھ رکھ لے گا. اگلے روز حاسد نے بادشاہ کے مقرب کو اپنے, جس نے شکایت کی تھی, جو حسد کرنے والا تھا, جس سے حسد کیا جائے وہ محسود, جو حسد کرے وہ حاسد, وہ اسے گھر لے گیا اور اسے ایسا کھانا کھلائے جس کے اندر لہسن بہت تھا. سازش کی نا. اب بادشاہ نے اپنے اس مقرب کو جب قریب بلایا, اسے پتا ہے کہ میں نے تو لہسن کھایا, وہ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. اب بادشاہ کو یقین آ گیا واقعی یہ تو وہ شخص ٹھیک کہتا تھا کہ لوگوں کو کہتا ہوگا کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی. بادشاہ نے فوراً اپنے ہاتھ سے ایک حکم نامہ لکھا اور اس مقرب کو کہا کہ گورنر کے پاس لے جاؤ. اور بادشاہ کی روش, طریقہ, عادت یہ تھا اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتا, اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ نے کسی کو انعام سے نوازا ہے. اب وہ درباری یہ سمجھا کہ میرے لیے کوئی انعام کی سند جاری ہو رہی ہے بھائی. وہ حکم نامہ لے کر جا رہا تھا تو راستے میں وہی حاسد مل گیا. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بادشاہ نے کچھ انعام کے لیے شاید لکھا ہے, گورنر کے پاس بھیجا, وہاں جا رہا ہوں. اس حاسد نے کہا کہ یہ رکا مجھے دے دیں. آپ لے لیں بھائی. اس کو دے دیا. اب یہ رکا لے کر گورنر کے پاس پہنچا انعام کی طلب میں. تو گورنر نے بادشاہ کی تحریر, وہ جو پرچی تھی وہ پڑھی اور کہا کہ اس میں لکھا ہے رکا لانے والے کو قتل کر دو اور اس کی کھال کھچوا کر اس میں بھوس بھروا دو. اب تو وہ بہت گھبرایا اور خوف و دہشت سے کانپنے لگا. کہا بادشاہ سے معلوم کر لو یہ خط میرے لیے جاری نہیں ہوا. کہا بھائی بادشاہ سے تو پوچھنے کی ہمت نہیں ہے بھائی, جو بادشاہ نے حکم دیا وہی پورا ہوگا. لہذا اس حاسد کو قتل کروا کر اس کی کھال اتروا کر اس میں بھوس بھروا کر بادشاہ خدمت میں بھیج دیا. اگلے دن وہ مقرب جو بادشاہ کا قرب رکھتا تھا وہ دربار میں کھڑا اور آواز لگا رہا ہے, نیک کے ساتھ نیکی کرو, برے کے ساتھ برائی کرنے کی حاجت نہیں, اس کی برائی اسے کافی. بادشاہ حیران, کہا کہ میں نے خط دیا تو تم نے وہ کیا کیا؟ کہا حضور راستے میں فلاں شخص ملا تو اس نے لے لیا. اچھا, وہ کہتا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے منہ سے بو آتی ہے. کہا حضور ایسا نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس شخص نے مجھے اپنے گھر میں کھانے پر بلایا تھا اور لہسن بوٹ ڈالا تھا, تو آپ نے قریب بلائے تو میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں بادشاہ سلامت کو میرے منہ کی بو نہ پہنچے, چونکہ آپ لہسن کی بو پسند نہیں فرماتے. بادشاہ نے کہا آپ نے ٹھیک کہا, تو ٹھیک کہتا ہے اور یہ کہتا رہے, نیک کے ساتھ نیکی کرو, برے سے برائی کی حاجت نہیں, کیونکہ برے شخص کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے. سچ ہے برے کام کا انجام برا ہے, جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, تو حسد مناسب نہیں. ہاں رشک کریں دینی لحاظ سے تو کیا بات ہے. جیسا کہ مشکات شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں, رسول عربی مکی مدنی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رشک دو شخصوں پر کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک, وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے قرآن عطا فرمایا, یعنی وہ قرآن ناظرہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے, یا اس کا حافظ ہے, یا اس کا عالم ہے, اور دن رات وہ اس کا اہتمام فرماتا ہے, نماز میں کھڑا ہو کے پڑھتا ہے, یا کسی اور کو پڑھنا سکھاتا ہے, یا اس کی تعلیمات کو عام کرتا ہے, اس پر رشک کرنا چاہیے. دوسرا جس پر رشک کرنا چاہیے وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا اور وہ خوش نصیب اپنے مال کو شب و روز اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتا ہے, ان پر رشک کرنا چاہیے. اب مدنی ماحول سے دوری, اب یہ بھی تمیز نہیں ہے, یہ بھی شعور نہیں ہے, یہ بھی سینس نہیں ہے کہ رشک کس پر کریں. اب ہم رشک کرتے ہیں اس پر جس کو منصب ملے, جس کو دولت ملے, عزت ملے, شہرت ملے.
عالی شان مکان دیکھتے ہیں تو تمنا پیدا ہوتی ہے کاش ہمارا بھی ایسا ہوتا. کسی کی چمکیلی کار نظر آتی ہے تو کڑن پیدا ہوتی ہے, جلن پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو بیکار ہیں, اس کے پاس کار اور ہم بیکار. کسی کی کاروباری ترقی دیکھتے ہیں تو رشک کرتے ہیں, شہرت کی بلندی دیکھتے ہیں تو رشک کرتے ہیں, دولت کی فراوانی دیکھتے ہیں تو رشک کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام میں رشک کس پر کرنا چاہیے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ عطا فرمایا, پرہیزگاری عطا فرمائی. رشک اس پر کرے جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, رشک اس پر کرے جو جماعت کی پابندی کرتا ہے, خوف خدا والا ہے, عشق مصطفیٰ والا ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنتوں پر عمل کرتا ہے اور سنتوں کو پھیلاتا ہے, مدنی قافلوں کا مسافر بنتا ہے, فکر مدینہ کرتا ہے اور مسلمانوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے, درس دینے کی سعادت حاصل کرتا ہے, نیکی کی دعوت عام کرتا ہے. یا اس پر رشک کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا, اس نے جائز طریقے سے, حلال طریقے سے مال کمایا اور حلال جگہوں پر خرچ کرتا ہے, پھر اپنے مال سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے, باپ کی خدمت کرتا ہے, بہن بھائیوں کی خدمت کرتا ہے, اپنی اولاد کی خدمت کرتا ہے, چچا کی, خالہ کی, ماموں کی, نانی نانا دادا دادی کی خدمت کرتا ہے, پڑوسیوں کو نوازتا ہے, غریبوں مسکینوں کو نوازتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, اس مال سے حج کرتا ہے, قربانی کرتا ہے, اس مال سے وہ فطرہ ادا کرتا ہے, اس مال سے وہ مدارس اور مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے, نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے. تو ایسے پر رشک کرنا چاہیے. اور کس پر رشک کرنا چاہیے؟ آئیے سنیے امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دنیا میں وہی مومن قابل رشک ہے. کون سا مومن؟ جو اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا, کیونکہ اب اس کا ایمان شیطان کبھی نہیں چھین سکتا. تو رشک ان پر کریں جو با ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے. کاش ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. دنیا کی محبت سے میری جان چھڑا دے. یا رب ہمیں دیوانہ مدینے کا بنا دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر ہم انصاف کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں, اپنی دلی کیفیت کا جائزہ لیں, تو شاید ہم اپنے قلب کو, اپنے دل کو حسد جیسے موذی و مہلک مرض میں مبتلا پائیں گے. اے حسد کے مرض میں مبتلا, اپنے مسلمان بھائی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنے والے نادان, اپنے مسلمان بھائی کے منصب, دولت, شہرت, عزت سے جل کر اس کا زوال چاہنے والے, یاد رکھ یہ حسد کی آگ تجھے دنیا و آخرت میں برباد کر ڈالے گی. تیری نیکیاں برباد ہو جائیں گی, تو ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہے گا. تیرا حسد کا ناسور تجھے ہمیشہ اذیت دیتا رہے گا. اے نادان, حسد تیرے دین و ایمان کو بگاڑ دے گا, مون ڈالے گا, تیری دعائیں قبولیت کو نہیں پہنچیں گی. اگر حسد تیرے قول یا فعل سے سردرد ہوا, اگر تو نے محسود کو مارا, غیبت کی, چغلی کی, اس کی بدگوئی, دل آزاری وغیرہ کی, تو بروز قیامت تو نیکیوں سے خالی دامن رہ جائے گا. تیری نیکیاں محسود کو جس سے تو حسد کرتا ہے دے دی جائیں گی. اے نادان, اگر تو حسد پر قائم رہا, تیرا حسد تجھے شیطان کے ہاں پسندیدہ بنائے گا. اللہ تعالی اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناپسندیدہ بنا دے گا. اگر اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے, دنیا میں تجھے لوگوں کی طرف سے ذلت ملے گی, فرشتوں کی طرف سے لعنت ملے گی. بروز قیامت عذاب اور رسوائی تیرا مقدر ہوگی. اے نادان, اپنے دل سے حسد دور کر, خود رب تعالی تیری مذمت کرتا ہے,
حاسد کی مذمت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی. مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آدمی جس قدر زیادہ موت کی یاد کرتا ہے اسی قدر اس کی خوشی کم ہوتی ہے اور حسد کم ہوتا ہے. امام غزالی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں تو جس سے حسد کر رہا ہے یا تو یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. بھئی دو میں سے ایک ہی بات ہے نا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو جس سے حسد کر رہا ہے یا تو وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. اگر تو جنتی سے حسد کر رہا ہے تو اللہ تعالی نے جتنی نعمتیں سے دنیا میں دی ہیں اس سے زیادہ تو جنت میں عطا فرمائے گا. تیرا حسد 6 مہینے، تو حسد کرنے سے تجھے کیا حاصل؟ یہ جنتی ہے، دنیا کی نعمت تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اور بھی بہت کچھ عطا فرمائے گا. اور اگر جس کے لیے تیرے دل میں حسد کا مرض پیدا ہو رہا ہے، حسد ابھر رہا ہے، تجھے چین نہیں آتا کہ یہ کیسے آگے بڑھ گیا، اگر یہ جہنمی ہے، دوزخی ہے، تو وہ تو جہنم میں جانے والا ہے. تجھے حسد کر کے کیا حاصل ہوگا؟ جہنمی سے حسد کرتا ہے. کتنا پیارا علاج ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں جنتی لوگ دنیا اور آخرت میں حسد سے پاک ہیں. حسد نہ ہونا یہ جنتی لوگوں کی صفت ہے. تو دنیا اور آخرت میں جنتی لوگ حسد سے پاک ہیں. تو جو اپنے آپ کو حسد سے بچائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے وہ مقام عطا فرمائے گا جہاں حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، یعنی جنت عطا فرمائے گا. تنبیہ الغافلین میں بڑی پیاری حکایت لکھی ہے، سنیے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. غیب کی خبر دینے والے آقا، مدینے والے مصطفیٰ، کعبے کے بدر دجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی اپنے ہاتھ میں جوتا لیے آئے گا. کیفیت بھی بتا دی کس کیفیت میں ہوگا. اسی وقت اسی حالت میں بائیں ہاتھ میں جوتا لیے ایک شخص حاضر ہوا اور سلام کر کے بیٹھ گیا. دوسرے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ ایک جنتی آئے گا اور اس حالت میں ہوگا، تو وہی شخص آیا. تیسرے دن بھی یہ غیبی خبر بتائی تو پھر وہی شخص حاضر ہوئے. جب یہ محفل نور برخاست ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس شخص کے پیچھے ہوا کہ جس کے بارے میں 3 دن مسلسل مالک جنت و کوثر شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خبر دے رہے ہیں. یہ کون ہے خوش نصیب؟ اس کے عمل کیا ہے؟ دیکھیں رشک کر رہے ہیں نا اس کے نیک عمل پر، اس لیے تجسس کرتے ہیں کہ اس کا نیک عمل پتا چلے، میں بھی پھر وہ عمل کروں. تو پیچھے گئے ان کے اور کسی ترکیب سے ان کے ہاں مہمان ہو گئے کہ آپ کے ہاں مہمان ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. مقصد کیا تھا کہ اس شخص کا عمل دیکھیں یہ کرتا کیا ہے. آپ نے رات گزاری تو اس شخص نے رات بھر جاگ کر عبادت نہیں کی، سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کیا، سونے سے اٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، وضو کیا، نماز ادا کی، دن کو روزہ بھی نہیں رکھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں گزاری اور یہی کرتے دیکھا اور ان سے اچھی باتیں ہی سنی. 3 دن 3 راتیں گزر گئیں تو دل میں آیا کہ ان کا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی خبر دی ہے. تو انہیں بتایا کہ میں آپ کا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ میرے آقا 3 دن سے آپ کے جنتی ہونے کی خبر سنا رہے تھے، مگر میں نے آپ کو کثیر العمل نہیں پایا. ارشاد فرمایا، پوچھا کہ آپ کا کیا عمل ہے؟ کہا میرا یہ عمل ہے جو آپ نے دیکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں چلنے لگا، واپس ہونے لگا تو اس شخص نے پھر بلایا اور کہا جو کچھ آپ نے دیکھا وہی میرا عمل ہے، ایک بات اور ہے
میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی برائی نہیں اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بس یہی آپ کا عمل ہے, یہی آپ کا عمل ہے جس بنا پر آپ کو شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی خبر ارشاد فرما رہے تھے. تو حسد سے بچنے والے انشاءاللہ جہنم سے بچیں گے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نصیحت فرمائی, اے انس رضی اللہ تعالی عنہ, اپنے شب و روز ایسے گزارو کسی کے لیے تمہارے دل میں حسد نہ ہو. یہ میری سنت ہے, جس نے میری سنت پر عمل کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں حسد حرام ہے, لہذا حاسد پر اس کا علاج فرض ہے. علاج سنیے. نمبر 1, حسد سے نجات کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگے. وہ مالک ہے, اس سے دعا کرے رو رو کر کے, یا اللہ میرے دل میں جو حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کسی کے مال کو دیکھ کر, کسی کی کار کو دیکھ کر, یا کسی کے مکان کو دیکھ کر, یا کسی کی عزت کو دیکھ کر, یا کسی کی ذہانت کو دیکھ کر, کسی طرح بھی جو دل میں حسد پیدا ہوتا ہے, یا اللہ مسلمان کے حسد سے میرے سینے کو پاک کر دے. وہ مالک ہے, ہمارا سینہ پاک کر دے گا. نمبر 2, حسد کی تباہ کاریوں اور نقصانات کو ذہن میں دہراتا رہے. نمبر 3, اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی سے اپنے آپ کو ڈرانا. نمبر 4, موت کو کثرت سے یاد کرنا. نمبر 5, ابن ماجہ کی اس حدیث کو حرز جاں بنانا جس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اپنے سے نیچے کے درجے والوں کی طرف دیکھا کرو, اوپر کے درجوں کے لوگوں کی طرف مت نظر کر. اگر تم اس طرح کرو گے تو اللہ تعالی کی کسی بھی نعمت کو حقیر نہ جانو گے. حسد کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ محسود یعنی جس سے حسد ہو رہی ہے اس سے نفرت کو محبت میں بدلنے کی تدبیریں کرے. مثلا سلام میں پہل کرے تو اس سے وہ ہاتھ ملائے گا, دل سے کدورت حسد دور ہو جائے گی. ملاقات میں گرم جوشی کا مظاہرہ کرے, آگے بڑھ کر خندہ پیشانی سے ملے, حسد ختم ہو جائے گا. اس کو تحفہ دے, اس سے بھی حسد نکل جائے گا. برکت کی دعا کرے اس کے لیے, اس کی برائی کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. اب جس سے حسد ہے اس کی کوئی تعریف کرے گا تو ہم پھر اس کی برائی تلاش کرتے ہیں کہ ارے تو کیا جانتا ہے, تو ایسے متاثر ہے, اس کا تو یہ کردار بھی ہے. انشاءاللہ اس سے بھی حسد دل سے نکل جائے گا. دوسروں کو بھی اس کی برائی سے روکیں, اس سے بھی حسد ٹھنڈا ہو جائے گا. بیماری یا مصیبت میں تعزیت کریں, اس سے خوشی پر مبارکباد دیں, بوقت ضرورت اس کی مدد کریں, لوگوں کے سامنے کثرت کے ساتھ اس کی جائز تعریف کریں, اس سے بھی حسد نکل جائے گا. اگر کوئی جائز تعریف کرے تو اس پر خوشی کا اظہار کرے, اس سے بھی حسد ٹھنڈا ہوگا. محسود کو حسب قدرت فائدہ پہنچاتا رہے, اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل حسد کا جذبہ ختم ہوتا چلا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, کسی صحیح عقیدہ رکھنے والے, صحیح الاعمال جس کے اعمال بھی درست ہوں, جامع شرائط پیر سے بیعت ہو جائے, انشاءاللہ عز و جل مرشد کامل توجہ فرمائیں گے, باطن کی صفائی ہوگی. حسد تو کیا انشاءاللہ تکبر, کینہ, خود پسندی, ریاکاری بھی دور ہو جائے گی, آگاہی بھی ہوگی اور چھٹکارا بھی ملے گا. ورنہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں. آپ حسد کی تعریف 100 سے پوچھیں تو شاید ایک بتائے کوئی. حسد کہتے کسے یہ پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو بیچاروں کو. تکبر کسے کہتے ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا. جھوٹ کی کیا تعریف ہے نہیں معلوم, حالانکہ اس کا سیکھنا فرض ہے. پتہ نہیں کیا کچھ سیکھتے ہم, اب وہ فرض تھوڑی ہے بے سارے سیکھنا, یہ مگر یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اس کو سیکھتے نہیں ہیں. بہرحال
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فرماتے ہیں سنیے، جس کو کوئی عارف، اللہ کی پہچان رکھنے والا، عارف، پاکیزہ، شفیق، نصیحت کرنے والا، اپنے نفس کی اصلاح سے فارغ ہو کر اللہ تعالی کے بندوں کی اصلاح کرنے والا مرشد مل جائے تو گویا اسے روحانی طبیب مل گیا، اب اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔ مرشد اسے ظاہری باطنی امراض سے نجات دلائے گا اور اسے بچائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جن کو ایسا مرشد نصیب ہو جائے، اور جو عطار کی برکت سے عطاری ہو گئے وہ جھومے اپنے مقدر پر کہ ہمیں عطار جیسا روحانی طبیب مل گیا، کہ جو بیک وقت روحانی علاج بھی فرماتے ہیں، جسمانی علاج بھی فرماتے ہیں، ظاہر کا علاج بھی فرماتے ہیں، باطن کا علاج بھی فرماتے ہیں۔ آپ نے نیک بننے کا نسخہ بھی عطا فرمایا ہے، اسے کہتے ہیں مدنی انعامات۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسے کہتے ہیں 72 مدنی انعامات ہیں اس میں، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت نے ہم جیسے گناہوں کے مریض، تکبر، بغض، حسد، کینہ، دنیا کی محبت، اپنی تعریف سننے کا شوق، کیا کیا گند بھرے ہوئے، اللہ کی پناہ۔ تو امیر اہل سنت نے ہم مریضوں کے لیے ایک شربت تیار کیا ہے، جامع شفا، 72 نت نئی بوٹیوں سے، مگر ہم اس کو قبول نہیں کرتے نا، اپنی غفلت کی بنا پر۔ 72 مدنی انعامات جو ہیں یہ گناہوں کی بیماریوں سے شفا یابی کے لیے ہیں، انشاءاللہ حسد کا علاج بھی ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے جو میں نے مشورے دیے اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے، عمل کی کوشش کیجیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، قلبی امراض کا علاج خوف خدا اور عشق مصطفیٰ سے ہوگا۔ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ جسے مل گیا حسد سے چھٹکارا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کہاں ملے گا؟ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملے گا، انشاءاللہ امیر اہل سنت کی نسبت کی برکت سے ملے گا، مدنی انعامات سے ملے گا۔ آپ اجتماع کی پابندی کریں، انشاءاللہ خوف خدا بھی نصیب ہوگا، عشق مصطفیٰ بھی نصیب ہوگا۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ خوف خدا بھی ملے گا، عشق مصطفیٰ بھی ملے گا۔ سفر کریں گے قافلے میں؟ کون کون اسلام میں سفر کریں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کو کیسی کیسی بہاریں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک بہار برکت کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک صاحب کو ہیپاٹائٹس سی کا مرض بگڑ چکا تھا، صاحب فراش تھے، یعنی بولو براز بیچارے، پیشاب پخانہ وہ بستر پر ہی کرتے تھے، یہ حالت ہو گئی تھی، چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ اور میں ضمناً عرض کرتا چلوں، کوئی مرض بھی لا علاج نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا اتاری ہے، جب صحیح علاج ہوتا ہے تو بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو حسد کا علاج بھی ہم نے کتنا سنا، صحیح علاج کر لیا انشاءاللہ شفا مل جائے گی، یہ لا علاج نہیں ہے۔ بہرحال تو وہ صاحب جو ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہو گئے تھے، ان کے بیٹے نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیا، اور سفر کے دوران خوب رو رو کر دعا کی والد صاحب کی صحت یابی کے لیے۔ قافلے سے واپس آئے تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ان کے والد صاحب روبہ صحت ہو کر خوش خرامی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ باپ بیماری ہو سخت بیزاری ہو، باپ بیماری ہو سخت بیزاری ہو، پائے گا صحتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ واہ باب کرم
دور ہو سارے غم، پھر سے خوشیاں ملیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو انشاءاللہ۔ مدینے کے تاجور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منور فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے، 3 خصلتیں یعنی 3 عادتیں اس امت سے نہ چھوٹیں گی، 3 عادتوں سے میری امت بچ نہیں سکتی۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 حسد، نمبر 2 بدگمانی، نمبر 3 بدشگونی۔ اب کوئی کہے جی ہمیں تو حسد نہیں ہوتا بھائی، سرکار فرما رہے کہ میری امت بچ ہی نہیں سکتی، اور ہم کہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو حسد نہیں ہوتا۔ میرے آقا فرما رہے کہ میری امت حسد سے، بدگمانی سے اور بدشگونی سے نہیں بچ سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے سچی بات کہی، بارگاہ رسالت میں کیا عرض کیا؟ عاجزی کی، ہمیں سمجھایا، تو جو چاہے تو بھی میل میرے دل کے دھلے۔ آقا میرا دل صاف نہیں ہے، آپ چاہیں تو میرا دھل ابھی ہاتھوں ہاتھ دھل جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے، ہاں دل صاف ہے، کچھ نہیں جی ہمیں بڑا دل صاف ہے، معاذ اللہ جھوٹ بولتے۔ اعلیٰ حضرت نے کیسی بات کہی، تو جو چاہے تو بھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد، دوسرا بدگمانی، تیسرا بدشگونی، میری امت اس سے بچ نہیں سکتی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج بتایا، سنیے، طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علاج بتا رہے ہیں۔ کیا میں تم کو علاج نہ بتا دوں؟ بدگمانی آئے تو اس پر کار بند نہ ہو۔ دل میں بدگمانی آ رہی ہے، مسلمان کے بارے میں برا خیال آ رہا ہے، گمان خیال، بدگمانی برا خیال۔ وہ کسی ایسے وقت آیا جب عام طور پر جس وقت نہیں آیا کرتا تھا، تو بدگمانی یہ کسی چکر میں ہے۔ اللہ کے بندے تجھے کس نے کہہ دیا چکر میں بھائی؟ ایسی مسلمان سے بدگمانی کر رہا ہے، اس نے فلاں دن وہ بات کہی تھی، یہ یوں کرنا چاہتا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ارے مسلمان کے لیے بدگمانی کر رہا ہے بھائی، تو بدگمانی اچھی نہیں ہے۔ تو بدگمانی دل میں آئے اس پر کار بند نہ ہو۔ نمبر 2، حسد آئے تو محسود پر زیادتی نہ کرو۔ دل میں حسد نے ابھارا کہ لوگ تعریف کرتے تو مذمت کر، تو حسد جس چیز پر ابھار رہا ہے اس سے اپنے آپ کو روکے، اب گناہ نہیں ملے گا۔ حسد تو پیدا ہوتا ہے، بدگمانی تو آتی ہے، مگر اس کے مطابق عمل نہ کرے، زیادتی نہ کرے، ہاتھ سے یا زبان سے زیادتی نہ کرے۔ جس سے حسد پیدا ہو رہا اس کو مارو بھی، دھکا دو، اس کو زبان سے الزام لگا دو، اس پہ جھوٹ بول دو، اس کے بارے میں غیبت کر دو، اس کے عیب اچھال دو۔ تو اگر یہ نہیں کرے گا تو اب اس کی گرفت نہیں ہے۔ تو حسد کا علاج یہ ہے کہ حسد دل میں پیدا ہو تو کوئی کاروائی نہ کرے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اظہار نہ کرے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، اظہار نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، انشاءاللہ بدگمانی جو دل میں پیدا ہو اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ نمبر 3، بدشگونی کے باعث کام سے رک نہ جائے۔ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، آج تو ناکامی ہوگی کام میں، آج چھت پر کوا بول رہا ہے بھائی اللہ خیر کرے، تو یہ بدگمانی وہ بدشگونیاں ہیں، یہ بدشگونیاں۔ تو بدشگونی آئے تو اپنے کام سے نہ روکے،
تو معلوم ہوا دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. علاج یہ ہے کہ جس سے حسد پیدا ہو رہا ہے ہاتھ یا زبان سے اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم جلد 3 میں فرماتے ہیں اگر تم اپنے ظاہر کو بھی حسد سے روک دو اور دل میں پیدا ہونے والے جذبہ حسد کو ناپسند کرو کہ مسلمان کے لیے میرے دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے, بھائی سے حسد پیدا ہو رہا ہے, میرا بھائی ہے یار یہ, میں اس سے حسد کر رہا ہوں. اب کوئی کہنے جی بھائیوں کے لیے میرے دل میں حسد نہیں آتا, یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کے بھائیوں نے حسد کیا تھا. تو ہم کتنے پارسا متقی بن گئے اور ہمارے بھائی کتنے ہو گئے. آ جاتا ہے حسد, ہو جاتا ہے, دل میں پیدا ہو جاتا ہے. تو بندہ اس کو ناپسند جانے اور ظاہر کو بھی حسد سے روکے اور دوسروں سے نعمت کے زوال کی دل میں پیدا ہونے والی تمنا کو ناپسند کرے گا, اس پر اپنے نفس پر ناراضگی کا اظہار کرے گا تو اب اسے گناہ نہیں ملے گا. اسی طرح فتاوی رضوی شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 21ویں جلد ہے, خلاصہ ہے باطنی امراض دفع نہ ہو, تکبر, حسد, بغض, کینہ, دنیا کی محبت, گناہوں کی رغبت, یہ دفع نہیں ہو رہی, ہم کوشش کر رہے ہیں. بات تکلف روکو. مثلا دل میں بخل ہے, کنجوسی, تو فرماتے ہیں نفس پر جبر کر کے ہاتھ کو کشادہ رکھو, یعنی سخاوت کرو, اللہ کی راہ میں مال دو. دل میں حسد ہے تو محسود کی برائی نہ چاہے, یہ علاج ہے اور اس پر گناہ نہیں ملتا. مثلا حسد کا جذبہ ابھارتا ہے برائی کرنے کے لیے, ہم تعریف کرنا شروع ہو جائیں تو بس خود علاج ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں ایسا کرنا جہاد ہے, اور جو یہ جہاد اکبر کرے گا, نفس کی مخالفت کرے گا, اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی بلکہ اس کو عظیم ثواب عطا کیا جائے گا. اور حسد آئے دل میں اور اب اس کے مطابق عمل نہ کرے تو گناہ نہیں بلکہ انشاءاللہ ثواب ملے گا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے حسد کے بارے میں پوچھا گیا, فرمایا پوشیدہ رکھو, ظاہر نہ کرو, کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو حسد پیدا ہو گیا, ظاہر نہ کریں, انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا, نہ دنیا میں آخرت میں. اللہ تبارک و تعالی مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعلین مبارکین اور ان نعلین مبارکین کے نیچے آنے والے مبارک ذروں کے صدقے ہمیں حسد سے بچائے. چند سنتیں بھی سماعت فرما لیں, چھینکنے کی سنتیں اور آداب چند سماعت فرما لیں, اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. چھینک کے وقت ادب یہ ہے کہ سر کو جھکا لیا جائے, منہ کو چھپا لیا جائے اور آواز کو آہستہ کیا جائے. چھینک کی آواز کو بلند کرنا حماقت ہے. حماقت یعنی بے وقوفی, اور بعض بے وقوف ایسے ملتے ہیں معاشرے میں, وہ چھینک کی آواز کو اور بھی بلند کرتے ہیں. جب چھینک آئے تو کہنا چاہیے الحمدللہ. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ یا ایکسکیوز می. الحمدللہ. ہم تو مسلمان ہیں, تو جو ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ دیا ہم تو وہ اپنائیں گے نا. ایکسکیوز می کہاں سے آ گیا بھائی؟ الحمدللہ, اللہ کی حمد بجا لائیں. جب چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ, فرشتے کہیں گے رب العالمین, اور اگر چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم فرمائے. اور چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے. کیا کہنا سنت ہے؟ الحمدللہ. اب جس نے سنا, ایک اسلامی بھائی کو چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. جس نے سنا کہ اس نے الحمدللہ رب العالمین کہا, اب اس پر واجب ہے دوسرے پر. کیا واجب ہے؟ کہے یرحمک اللہ. کیا کہے؟ دوہرا لیجیے, آپ کو یاد ہو جائے گا.
یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یہ فوراً کہنا واجب ہے، فوراً نہیں کہے گا گناہ ملے گا، نہ کہنا آتا ہے نہ یہ پتا ہے کہ گناہ ملے گا، اب تو نہیں گناہ ملے گا نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس کو پتا نہیں اس کو ڈبل گناہ ملے گا، ایک یہ گناہ کہ اس نے پتا کیوں نہیں کیا، علم حاصل کرنا ضروری ہے نا بھائی، علم نہ حاصل کرنے کا گناہ، دوسرا گناہ عمل نہ کرنے کا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی پڑے گی، خالی جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ بھی کرنی ہوگی، تو فوراً یرحمک اللہ کہیں، اور پھر جس کو چھینک آئی وہ کہے گا یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ہاں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔